داستان کربلا اور شان حسین کے عنوان سے نشریات ہماری جاری ہے۔ آج 8 محرم الحرام اور انشاءاللہ ہم 8، 9 اور 10 محرم الحرام کو عالم اسلام کے ظاہر مشہور و معروف مذہبی اسکالر جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، نہ صرف عالم اسلام ہے بلکہ الحمدللہ ادروائز بھی تمام مذاہب کے لوگ سنتے ہیں، رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ جناب عزت مآب مولانا طارق جمیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے انشاءاللہ، اور ہم مرحلہ وار ان سے 8، 9 اور 10 محرم کو گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ آج چونکہ ابتدائی گفتگو ہے تو ہم اسی عنوان سے بات بھی کرتے ہیں۔ مولانا طارق جمیل صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب بہت شکریہ۔ آج ابتدائی گفتگو ہے داستان کربلا اور شان حسین اس نشریات کے عنوان سے، تو ہمیں چونکہ سفر طے کرنا ہے شہادت حسین تک، شہادت امام حسین تک، تو میں آغاز میں چاہتا ہوں کہ اگر آپ ولادت امام حسین کے عنوان سے اگر بتا دیں کہ جب امام حسین کی ولادت ہوئی اس وقت یعنی یہ جو ولادت کے آس پاس کیا واقعات ہوئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پہ کیا فرمایا، آپ کی مادر گرامی نے کیا کہا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ امام حسن علیہ السلام کو جو گھٹی دی وہ اللہ کے نبی نے دی، اور امام حسین علیہ السلام کو جو گھٹی دی وہ ان کی والدہ نے دی۔ دونوں بچوں کے لیے آپ نے ان کی پیدائش کے موقع پر ان کا عقیقہ کیا۔ 2 کپش کہتے ہیں اس بھیڑ کے نر کو جس کے سینگ نکلے ہوئے ہوں، تو آپ نے 2 کی قربانی کی، لوگوں کو گوشت کھلایا، لوگوں کو تقسیم کیا، کھانا کھلایا۔ ایسی جب امام حسین علیہ السلام پیدا ہوئے تو آپ نے 2 مینڈے، ان کو ہم کہتے ہیں اردو میں، وہ ذبح کیے اور کھانا کھلایا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ نسل آدم میں آج تک کسی کا نام حسن اور حسین نہیں رکھا گیا، یہ 2 نام اللہ تعالیٰ نے میرے بچوں کے لیے سنبھال کے رکھے تھے۔ ان سے پہلے جب سے آدم علیہ السلام کی نسل چلی ہے، کسی کا نام نہ حسن تھا نہ حسین تھا۔ یہ 2 نام اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے نواسوں کے لیے خاص کیے تھے، تو آپ کی ان سے محبت بے انتہا تھی، روزانہ ان سے کھیلتے تھے، اور ان کا بھی لاڈ یہ تھا کہ یہ کبھی دونوں کٹھے مل کر سجدے کی حالت میں اوپر بیٹھے ہوتے تھے، اور کبھی حسن کبھی حسین۔ یہ ایک دفعہ کا واقعہ نہیں ہے، یہ واقعہ کئی دفعہ پیش آیا کہ کبھی دونوں بھائی، کبھی ایک بھائی آپ کی فرض نماز، نوافل نہیں جو آپ گھر میں پڑھتے تھے، آپ کی فرض نماز میں آپ کی کمر پر بیٹھ جاتے تھے اور آپ سجدہ لمبا کر دیتے تھے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ نے اتنا لمبا سجدہ کیا کہ ہم پریشان ہو گئے کہ کہیں آپ کا انتقال ہو گیا ہے، تو میں نے ایسے نظر اٹھا کے دیکھا تو حسن بیٹھے ہوئے تھے آپ کے کمر پر، تو میں نے ایسے ہاتھ بڑھایا کہ میں ان کو نیچے اتاروں، تو آپ نے اس طرح کر کے ان کو روکا کہ مت روکو۔ جب تک یہ بیٹھے ہوئے ہیں آپ نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا۔ یہ دونوں بھائی بیٹھے ہوئے تھے، عبداللہ بن مسعود کی روایت میں دونوں بھائی بیٹھے تھے،
اور آپ نے عبداللہ بن مسعود نے ان کو اتارنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو آپ نے ایسے کر کے روک دیا، اور جب آپ نے سلام پھیرا تو ان دونوں کو گود میں دونوں کو گود میں لیا اور فرمایا بے ابی ہما و امی لا تؤذوہما، جیسے آپ آگے دیکھ رہے تھے آپ نے فرمایا میرے ماں باپ ان پر قربان۔ اللہ اکبر، معصوم چھوٹے چھوٹے، آپ نے کہا میرے ماں باپ ان پر قربان، انہیں کبھی تکلیف نہ دینا۔ یہ وہ لاڈلے تھے جن کی کھیل میں جبریل شریک ہوتے تھے، اور کبھی آپ آتے تو حضرت فاطمہ علیہ السلام جلدی سے ان کو تیار کرتی، تو پھر آپ ایسے یوں ہاتھ پھیلا دیتے تو دونوں بھائیوں میں ریس لگ جاتی کہ پہلے کون اللہ کے نبی کی گود میں آتا ہے اور بعد میں کون آتا ہے۔ اور کبھی آپ ان کو ایسے لائن میں کھڑا کر دیتے، پھر کہتے آؤ بھائی جو مجھے پہلے چھوئے گا اس کو انعام ملے گا۔ تو اس میں حضرت جعفر کے بچے بھی شامل ہوتے تھے علیہ السلام، تو وہ سارے بھاگ کے آتے تھے، کوئی آپ کے سر پہ چڑھ جاتا تھا، کوئی گود میں گر جاتا تھا، کوئی بغل میں گھس جاتا تھا۔ یہ میرے نبی کا معاملہ تھا اپنے بچوں کے ساتھ، اور یہ بچپن تھا۔ ایک دفعہ دونوں بچے کھیل رہے تھے باہر گلی میں، تو آپ نے کہا علی دیکھتے نہیں ہو دھوپ چڑھ گئی ہے اور بچوں کو گرمی لگ رہی ہے، ان کو جلدی سے گھر لے جاؤ۔ تو ان کی تکلیف مجھے گوارا نہیں۔ اور ایک دفعہ آپ گلی سے گزرے تو حضرت حسین بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، تو آپ ان کی طرف لپ کے پکڑنے کے لیے وہ آگے بھاگے، تو آپ نے ان کے پیچھے نا ایسے بھاگنے کی ایک شکل بنائی اور کہا پکڑو بھائی پکڑو بھائی پکڑو بھائی۔ اور حضرت حسین چھوٹے سے تھے تو وہ سمجھ رہے تھے کہ میں بہت تیز ہوں، میرے نانا مجھے پکڑ ہی نہیں پا رہے، اور آپ وہ ظاہری طور پر بھاگنے کی بنا رہے تھے صورت۔ تو آخر آپ نے جا کر ان کو ایسے پکڑ کے اٹھایا اور ان کی ماتھے پر بوسہ لیا اور کہا کہ حسین منی و انا منہ، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ یہ آپ کے بچپن کی تھوڑی سی اور تصویر ہے جو میں نے پیش کی۔ اور مولانا صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ جس طرح امام حسین کی شہادت اس دنیا سے آپ کا جانا بہت مختلف ہے باقیوں سے، ویسے ہی آپ کی ولادت کا بھی معاملہ ہے کہ یعنی جب عام طور پہ جب ولادت ہوتی ہے تو ظاہر خوشیاں منائی جاتی ہیں جو کہ اس کیس نہیں منائی گئیں، لیکن آپ دیدہ بھی ہوئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا اس موقع پر بھی 61 ہجری کو یاد کیا گیا، اس موقع پر بھی ایک انداز میں 10 محرم کو یاد کیا گیا کہ کیا واقعہ ہونا ہے؟ کیا ولادت کے موقع پر بھی شہادت کو یاد کیا گیا کسی انداز سے؟ نہیں، وہ ایسا ہے کہ آپ نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ ام سلمہ ایک فرشتہ مجھے ملنے آ رہا ہے آسمان سے، اللہ سے خاص طور پہ اجازت لے کر، جو کبھی بھی زمین پر نہیں اترا، تو تم دروازے پر کھڑی ہو جاؤ، کسی کو اندر نہیں آنے دینا۔ تو وہ حجرے کے دروازے کے پر کھڑی ہو گئیں۔ تھوڑی دیر میں امام حسین علیہ السلام چھوٹی عمر میں کھیلتے کھیلتے ادھر آئے، تو اندر جانے لگے تو حضرت ام سلمہ نے روک لیا، روکا تو وہ رونے لگے، وہ روئے تو آپ نے چھوڑ دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اندر سے اللہ کے نبی کی بہت زور سے رونے کی آواز آئی، اتنی آواز تھی کہ وہ دروازے کے باہر کھڑی تھیں اور ان کو وہاں آپ کا رونا سنائی دیا۔ تو وہ پریشان ہو کر بھاگی ہوئی اندر گئیں، تو دیکھا آپ نے حضرت حسین علیہ السلام کو ایسے دونوں ہاتھوں سے سینے کے ساتھ ایسے چپکایا ہوا تھا اور اس طرح آپ رو رہے تھے۔
تو حضرت ام سلمہ نے عرض کی میرے ماں باپ قربان یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ فرشتہ جو آیا ہے مجھے بتا رہا ہے کہ میرے اس بچے کو میری ہی امت شہید کر دے گی اور اس کا خون بہائے گی، اور مجھے وہ مٹی دکھائی گئی ہے جہاں پر اس کا خون گرے گا۔ یہ واقعہ مشہور ہے، حدیث مشہور ہے کہ اس وقت آپ بہت زیادہ روئے اور بہت زیادہ دکھ اور غم کا اظہار کیا۔ اس لیے تو وہ غدیر خم کے موقع پر آپ نے کہا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی۔ 3 دفعہ آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈراتا ہوں، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈراتا ہوں، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈراتا ہوں۔ صحیح۔ اب مولانا صاحب بہت نوازش، بہت بہت شکریہ، اور میں چاہتا ہوں کہ ابھی ہمیں آج کی یہ نشست یہ ہے، اب کل کی نشست میں یعنی کہ 9 محرم کی نشست میں پھر آپ سے یہ جاننا چاہیں گے، میں بھی یہ عنوان چھوڑ جاتا ہوں تاکہ ذرا ویورز کی بھی علم میں ہو کہ آپ نے ولادت امام حسین کے بارے میں فرمایا، اب کل کی نشست میں شب عاشور اور شہادت امام حسین سے متعلق فرمائیے گا، تاکہ پھر ہم 10 محرم کی نشست میں آپ سے جو روز عاشور تھا جب شہادت ہو گئی تب آپ کی ہمشیرہ جناب زینب نے وہ جو سارا واقعہ اس کو کس طرح دیکھا، وہاں کیا کہا، ہم اس ترتیب سے انشاءاللہ چلیں گے۔ تو آپ کا بہت بہت شکریہ آج کی تک، اور آج کل انشاءاللہ مولانا طارق جمیل صاحب کے ساتھ ہم حاضر ہوتے ہیں دوبارہ، اور شہادت امام حسین اور شب عاشور کل انشاءاللہ۔ یہ بالیقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے، یہ بالیقین حسین ہے۔